بہت بے حیائی سے وہ کہتے ہیں، صراحتاً کہتے ہیں کہ یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، یہ سارے کتب جو ہے یہ کہتے ہیں ایران میں لکھ چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کتاب نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان میں جو بعض حدیث ہے وہ ہمارے ہے، لیکن وہ مانتے ہیں ہم، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کتب نہیں ہے۔ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ دوسرے مسالک کے لوگوں سے میل جول رکھنا چاہیے؟ مثال کے طور پہ پشاور میں تو دیوبند بہت زیادہ ہے، تو ہمارے جو علماء وہ ان کے ساتھ ملتے آتے جاتے ہیں اور ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، یا پھر ادھر کے علماء کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یا طلباء کو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، عوام کے لیے کیا حکم ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، کم از کم وہ مسائل یعنی جن میں سارے امت متفق ہے، کم از کم ان مسائل میں تو یعنی جہال کے پیچھے نہیں جائیں آپ لوگ۔ شیخ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے حوالے سے یا ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ کے کیا نظریات ہیں، یا پشاور کے علماء ان کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں، ان کی کتب سے استفادہ کرنے کے حوالے سے؟ میں کہتا ہوں کہ انسان کے دل میں اگر درد ہو تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ میں مثلا میرے جو سننے والے نہیں ہیں، جو میرے مخالف ہیں، اس تک میں اپنا دعوت کیسے پہنچاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہت اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی ایک نئی قسط میں ہوں حافظ خبیب۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تعارف کے حوالے سے اور علماء کو متعارف کروانے کے حوالے سے، متعارف تو وہ پہلے ہی ہوتے ہیں، لیکن ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ان کو متعارف کروانے کے حوالے سے ہم مختلف علماء کو اسٹوڈیو میں مدعو کرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کئی جگہ پر خود بھی سفر کر کے جاتے ہیں اور ان کی حالات و واقعات کو ریکارڈ کر کے ناظرین تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک شخصیت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ مستقبل میں نہت اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہی پشتو کا ایک پروگرام ریکارڈ، جس کی کچھ ایک ساتھ ریکارڈ ہوئی ہیں اور وہ ابھی آن ایئر نہیں ہوئی، لیکن آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہونے جا رہی ہیں، اور اس کا جو اصل مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں پشتون بولنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ دین سے محبت کرنے والے ہیں اور پریکٹسنگ مسلم ہے، ایز کمپیئر ٹو اگر آپ اور زبانیں بولنے والوں سے اگر آپ ان کو کمپیئر کریں تو عربی کے بعد تو ایک اچھا خاصا گیپ تھا اس میں بھی میڈیا کے اوپر، خصوصی طور پہ پاکستان میں۔ ویسے تو ایک پیغام پشتو کے نام سے ایک چینل چل رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ کام ہونے والا ہے کہ اگر 20 چینل بھی اور بن کر اس کنٹینٹ کو ریکارڈ کرنا شروع کریں تو پھر بھی کم ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے، انشاءاللہ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا اللہ حال ہے شیخ وبرکاتہ، محترم؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ہیں؟ خیریت خیریت سے سے، ہیں؟ طبیعت سے الحمدللہ، ٹھیک ہے آپ کی؟ جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، پہلے بھی آتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ السلام آپ علیکم۔ کا جو بھی کنٹینٹ ریکارڈ ہو رہا ہے نہد میں، اس کو لوگوں کے لیے نفع مند بنائے اور ہمارے لیے بھی وہ نجات کا ذریعہ اور کامیابی کی ضمانت بنائے۔ آمین۔ شیخ سب سے پہلے اپنا تعارف ناظرین کے لیے کروائیں، آپ کا نام کیا ہے اور کس علاقے سے تعلق؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ اللہم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا منان یا ذا الجلال والاکرام، اسألک اللہ بانک اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرا نام جو ہے وہ احمد ہے، اور ہم پشاور کے ہیں اور وہاں کے رہنے والے ہیں، اور ادھر میں نے تعلیم سارا ادھر کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ ہاں جی۔ شیخ، بنیادی تعلیم کا آغاز آپ نے اسکول سے کیا یا دنیاوی تعلیم سے کیا، یا پھر دینی تعلیم سے ہی شروع کیا آپ نے پڑھنا؟ میں نے اپنا تعلیم جو ہے وہ پشاور الجامعہ الازہریہ میں ابتدائی اور متوسطہ جامعہ پورا تعلیم میں نے الحمدللہ جامعہ ازہریہ میں حاصل کیا ہوا ہے، اور جامعہ ازہریہ ماشاءاللہ KPK کے سب سے پرانا جامعہ وہی ہے، اور اس کے خدمات جو ہے صرف KPK میں نہیں بلکہ سارا یعنی افغانستان میں، کنڑ میں، نورستان میں، سارے افغانستان میں الحمدللہ وہ ان کے بڑے خدمات ہیں۔ شیخ آپ نے جب مدرسے میں جانے کا آغاز کیا تو یہ ابتدائی تعلیم تھی آپ کی مدرسے میں، یا اس سے پہلے کچھ اسکول کا پڑھے ہوئے تھے؟ نہیں، میرا سارا تعلیم جامعہ ازہریہ میں ہوا اور ہے، حفظ سے شروع کیا یا پھر درس نظامی سے؟ درس نظامی سے، صحیح۔ یعنی ابتدائیہ صحیح۔ متوسطہ سارا جو ہے جامعہ ازہریہ میں نے پڑھا ہوا تو ہے۔ شیخ کون کون سے اساتذہ تھے جن سے آپ نے استفادہ کیا؟
پشاور میں تو سارے جو مشہور علماء ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ میں مجھے یعنی تتلمذ کا شرف حاصل ہوا ہے. ان میں سے شیخ عبدالسلام الرستمی جی جی رحمہ رحمہ اللہ، اللہ. ان کے ساتھ میں نے دورِ تفسیر القرآن کیا ہوا ہے. اور اسی طرح شیخ عبدالعزیز النورستانی جو جامعہ الازہریہ کا مؤسس ہے، اور اسی طرح وہ مشہور عالم دین شیخ شمس الدین الافغانی رحمہ اللہ مشہور عالم دین تھے. اور اسی طرح ان کو لوگ جو ہے حتیٰ کہ عربی ممالک میں بھی سارے لوگ ان کو، خلیج ممالک میں سارے ان کو جانتے ہیں. صحیح. وہ بھی ہمارا بخاری کا مدرس رہ چکا ہے. بخاری میں نے ان سے پڑھی ہے الحمدللہ. ہاں شیخ کیونکہ ایک زبان کا بیریئر ہے، مطلب آپ کے جو علاقہ ہے ادھر پشتو بولی جاتی ہے، باقی جو پاکستان کے جو دوسرے جیسے پنجاب ہے اور اسی طرح سندھ وغیرہ ادھر پنجابی اور دوسری زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن وہ تو ایک دوسرے کو تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہیں. تو پشتو جو بولی جاتی ہے وہ، اور بلوچستان میں جو کچھ زبانیں بولی جاتی ہیں پشتون بولتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں اور علماء کو بھی جانتے ہوتے ہیں. بالکل. تو پنجاب کے اور اردو بولنے والوں لوگوں کے لیے کچھ ادھر کے اساتذہ کا اور شخصیات کا اگر آپ تعارف تھوڑا سا کروا دیں. ہمارے جامعہ میں جو تھے وہ اردو بولنے والے، وہ ایک شیخ عبدالجبار صحیح. حفظہ اللہ، وہ آج کل میرے خیال میں کہیں پنجاب میں مدرس ہے، لیکن اس ٹائم میں ادھر ہمارا استاذ تھا. وہ بھی جامعہ اسلامیہ سے متخرج ہے اور ماشاءاللہ بہت بڑا بااخلاق آدمی اور بہت اچھا عالم دین تھا. شیخ پشتو کے علماء کی بات کر رہا تھا میں کہ پشتو کے علماء کا تعارف مثال کے طور پہ جس طرح عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ تھے، ہاں جی، اسی طرح اور جو علماء کرام ہیں جو معروف ہیں، لوگ ادھر والی سائڈ پہ کم جانتے ہوں گے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ ان کا تھوڑا تھوڑا تعارف کرواتے جائیں. شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ تو مشہور عالم دین ہے اور ان کے بڑے تفاسیر بھی ہے صحیح. اور بڑے خدمات ہیں ان کے. اسی طرح ان کے جو ہے عربی میں بھی بہت سے کتب ہیں اور لوگ جانتے ہیں ان کو، اگرچہ ان کا جو ہے نہیں محاضرات. ان کو تو جانتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کوئی بھی اور بھی تو علماء ہوتے ہوں گے نا ادھر. ظاہری بات ہے سب علماء کو ایک دوسرے کو جانتے ہیں. شیخ عبدالعزیز ہے کراچی تک ان کو سب، جی ان کو تو جانتے ہیں، ہاں بالکل ہم بھی معروف ہے جانتے وہ. ہیں. اسی طرح شیخ شمس الدین تھا، ان کو بھی سارے علماء جو بھی ہے یعنی اہل علم ہے شیخ شمس الدین رحمہ اللہ کو جانتے ہیں. اسی طرح یہ علماء آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ روابط ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ مثلاً وہ جو ہے پشتو بولنے والا ہے، نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا روابط ہوتے ہیں. صحیح. تو شیخ آپ ابھی جو آپ کا مدینہ یونیورسٹی میں پھر داخلہ ہوا، یہ جامعہ عصریہ کے تھرو ہی ہوا یا پھر آپ نے ذاتی کوشش کی؟ یہ جامعہ اسلامیہ میں قبول ہونے کا معروف طریقہ ہے. جو بھی یعنی یہاں سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اسناد اوراق جو ہے وہ بھیجتے ہیں جامعہ اسلامیہ کی طرف. تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس کے نمبر زیادہ ہے، کس کے تزکیات اچھے ہیں، تو اس کے بنا پر وہ ان لوگوں کو قبول کرتے ہیں جامعہ اسلامیہ والے. تو شیخ جامعہ اسلامیہ میں پھر آپ کن کن اساتذہ سے آپ پڑھتے رہے یا کس دور میں آپ نے ادھر تعلیم حاصل کی؟ جامعہ اسلامیہ میں تو بڑے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت کبار علماء سے مجھے شرف ملا ادھر تتلمذ کے. ان میں سے مشہور عالم جو ہے شیخ مختار الشنقیطی حفظہ اللہ، جو آج کل وہ کبار علماء میں سے ہیں سعودیہ میں. اور اسی طرح شیخ سلیمان الرحیلی، اس نے بھی ہمیں کلاس میں پڑھایا ہے. سلیمان الرحیلی جو مسجد قباء میں وہ استاذ خطیب ہے اور مسجد نبوی میں استاذ بھی ہے. اور اسی طرح شیخ عبد المحسن العباد، اس نے بھی ہمیں کلاس میں پڑھایا ہے. وہ جو ہے مسجد نبوی میں مدرس بھی تھا اور شیخ البانی کا رحمہ اللہ کا خاص شاگرد بھی ہے. تو اس طرح الحمدللہ بڑے علماء کو یعنی ہمیں شرف ملا ہے ان کے ساتھ یعنی کہ اس دور کے جتنے بھی کبار علماء ہیں ان سے آپ نے استفادہ کیا الحمدللہ. شیخ سننے میں آیا کہ جن دنوں آپ وہاں پڑھتے تھے انہی دنوں قاری صاحب میر محمدی صاحب بھی ادھر پڑھتے تھے. ہاں وہ اس دور میں تو کافی لوگ، مثلاً یہ شیخ مشاری العفاسی حفظہ اللہ، وہ بھی اس ٹائم میں ادھر ہی جامعہ میں پڑھتا تھا. اسی طرح یہ شیخ عبداللہ عواد الجوہانی جو مسجد نبوی کا امام تھا، ابھی جو ہے حرم مکی میں امام ہے، وہ بھی جامعہ میں پڑھتا تھا اس دور میں. اور اسی طرح یہ شیخ صہیب جو ہے فضیلت الشیخ صہیب،
یہ بھی ادھر جامعہ میں ہمارے دور میں تھے. تو ماشاءاللہ بہت بااخلاق آدمی، اور آواز ان کا بہت خوبصورت آواز، بہت اچھا قرأت کرتا ہے. تو وہ بھی جو ہے جامعہ میں ماشاءاللہ وہ یعنی مسجد میں امامت بھی وہ وہی نماز وہی پڑھاتا تھا جو اکثر. یونیورسٹی کی مسجد میں. ہاں جامعہ میں. صحیح. اور ماشاءاللہ بڑا بااخلاق آدمی، اور کرکٹ کا بھی شوقین تھا. اکثر دیکھنے میں آتا تھا یہ کرکٹ کھیلنے میں. صحیح. تو ہاں یہ بھی ہے اس دور میں تھے. صحیح. تو شیخ جب آپ مدینہ یونیورسٹی سے آئے پاکستان میں دوبارہ، تو آپ کے پاس 2-3 میدان تھے. ایک دعوتی میدان تھا، ایک تصنیف کا میدان تھا، ایک آپ کے پاس تدریس کا میدان تھا. تو آپ نے کس میدان کو چننا پسند کیا اور پھر کیا چنا؟ جامعہ اسلامیہ سے جب میں فارغ ہوا تو پشاور میں 1 سال تک میں دارالربیہ میں استاذ رہا. صحیح. تو اس کے بعد جو ہے مجھے پھر میں مدینہ واپس ادھر مکتب الدعوہ والارشاد میں جو ہے وہ داعی کی حیثیت میں ادھر رہا. تقریباً 10 سال تک میں نے ادھر دعوت کے میدان میں خدمات سر انجام دیے. پشتوں میں یا اردو میں؟ پشتوں میں. صحیح. ہاں اردو میں ایک الگ داعی تھا. تو پشتوں میں ادھر الحمدللہ 10 سال 11 سال ہے وہاں میں نے دعوت کا یعنی خدمات سر انجام دیے. اسی طرح یعنی اس دوران میں ہر سال وزارت حج اوقاف سعودی کا جو وزارت حج اوقاف ہے اس کے ساتھ بھی میں کام کرتا تھا. ہر سال مثلا میں نے یعنی مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں، مسجد عائشہ میں، یعنی حرم مکی میں، اور مکے میں مختلف جدے کے ایئرپورٹ میں، مختلف جگہوں میں مکے میں نے الحمدللہ ہر سال میں وزارت حج اوقاف کے ساتھ میں ادھر ان کے ساتھ بھی کام کرتا رہا. شیخ ابھی پنجاب میں آپ کس سن میں آئے؟ کتنی دیر ہو گئی پنجاب میں آئے ہو؟ میں تو جب 10 سال تک تقریباً مکتب الدعوہ العلا میں تھا. العلا جو ہے یہ یعنی مدینہ کا ایک ضلع ہے. صحیح. اور 10 سال 11 سال تک وہاں رہا. پھر ادھر سے میں منتقل ہوا ریاض میں رسالۃ الاسلام میں کام کرتا تھا. تو رسالۃ الاسلام کے بعد پھر مکتب الدعوہ میں ملز میں ایک مکتب الدعوہ ہے ادھر بھی میں الحمدللہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا رہا. پھر جو ہے میں واپس الحمدللہ اپنے ملک وہاں پاکستان آیا. تو ابھی 3-4 سال سے یہاں ہوں اور اپنا کوشش کر رہا ہوں دعوت کے میدان میں الحمدللہ. صحیح. شیخ ابھی ادھر آپ کی لاہور میں پنجاب میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ ادھر لاہور میں تو میں اپنا کام کرتا ہوں. صحیح. ہاں کہ میں جو بھی مثلا دعوت کا کام کرتا ہوں الحمدللہ جہاں بھی کرتا ہوں تو میرا کوشش یہ ہوتا ہے کہ رضاکارانہ کام ہو، اللہ کے لیے ہو. تو باقی اپنا کام کرتا ہوں یہاں اور الحمدللہ بس زندگی چل رہی ہے. شیخ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پوری دنیا میں پشتون قوم جو پشتوں کو سمجھتے ہیں بہت بڑی تعداد ہے ان کی. میں سمجھتا ہوں کہ دوسری قوموں کی نسبت مطلب عربی کے بعد، کیونکہ وہ تو عرب کو تو ایک ویسی فضیلت حاصل ہے، اجمی لوگوں میں پشتون قوم میں دین کے ساتھ محبت زیادہ پائی جاتی ہے. میری نظر میرا ذاتی نظریہ ہے. اور یہ زیادہ ابھی بھی دین کو سیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی تبلیغی جماعت کو یہ دیکھ لیں آپ، زیادہ تر لوگ ادھر سے ہی آتے ہیں. ویسے بھی یہ نماز کے پکے ہوتے ہیں، چاہے ان کے حقوق العباد میں اگر کمی بیشی ہو بھی جائے یا اور مسائل ان کے رہیں بھی تو، لیکن کم از کم نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ سارے معاملات ان کے بہتر ہوتے ہیں بنسبتاً دوسری قوموں سے. کیا یہ بات درست ہے؟ یعنی لوگ تو کہتے ہیں کہ عرب جو ہے وہ زیادہ دین پر ملتزم ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ عرب سے بھی زیادہ شاید پشتون لوگ زیادہ دین پہ پکے ہوں گے، کیونکہ میرا واسطہ ان لوگوں سے جب سے میں تخرج میرا ہوا ہے جامعہ اسلامیہ سے مدینہ منورہ سے، تو یہی دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہوں. میں ان لوگوں کو قریب سے جانتا ہوں. بہت ان لوگوں کا دین کے ساتھ محبت ہے. مثلا یہ جتنا بھی مثلا پشتون لوگوں میں جتنا بھی کوئی مثلا اگر فاسق بھی ہے نماز نہیں چھوڑے گا، وہ اسی طرح روزہ رکھے گا ضرور. یعنی دین کے ساتھ ان کا محبت ہے. لیکن یہ ہے نا کہ ہر قوم میں سلبیات بھی ہوتے ہیں، خوبی بھی ہوتی ہیں اور کچھ برائی بھی ہوتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کے میں یہ بھی ہے کہ حسد ان لوگوں میں، بس اللہ ان کو ہدایت دیں. اور اسی طرح پھر غصہ جذباتی، ہاں یہ جذباتی بھی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن عموماً یہ لوگ جو ہے ان میں خیر زیادہ ہے. صحیح. اچھا شیخ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی میڈیا کے اوپر خصوصی طور پہ کام کرنے کا ابھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ گیپ ہے یا بہت زیادہ ابھی خلا ہے؟
جس کو پر کرنے کی ضرورت ہے، یا کام ہو رہا ہے ہمارے تک نہیں پہنچ رہا یا ہم جانتے نہیں ہیں؟ نہیں، کام تو ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ مثلاً ابھی جیسے دور چل رہا ہے سوشل میڈیا کا، جی جی اس طرح جو ہے اس میدان میں کافی کم خامیاں ہیں. جی جی یعنی یہ کافی خامیاں بھی مثلاً لوگ کام کر رہے ہیں، حتیٰ سوشل میڈیا میں بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ہم تو ان کو جانتے ہیں جو ابو حسان اسحاق سواتی صاحب ہیں، ہمارے کافی پشتو بولنے والے دوست ہیں، ان کو بہت شوق سے سنتے ہیں. تو بالکل. اس سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا یہ پشتون لوگ جو ہے نا ابھی بھی دین کی محبت رکھتے ہیں، پروگرامز دیکھتے ہیں، دورہ جات کرتے ہیں، چاہے تاجر بھی ہوں چاہے جیسے بھی ہوں، تو دورہ جات کرتے رہتے ہیں. عموماً دوسری قوموں میں یہ اتنا شوق و ذوق نہیں پایا جاتا. بالکل یقیناً شیخ ابو حسان کے ان کے بڑے خدمات ہیں، وہ ہمارا دوست ہے، صحیح ریاض صحیح میں ایک ماشاء دوسرے کو جانتے ہیں ہم. اور اس کے بھی بڑے خدمات ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ، اور لوگوں میں اس کی قبولیت ہے. اللہ ان کو اور توفیق دے. بے شک. شیخ اس میں میڈیا کے اوپر کم آنے کی ایک وجہ یہ بھی تو نہیں ہو سکتی کہ جو پشتون علماء ہیں وہ میڈیا کو ابھی بھی جائز نہیں سمجھتے؟ جس طرح شیخ امین اللہ پشاوری حافظہ اللہ وہ میڈیا کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن عبدالعزیز نورستانی حافظہ اللہ وہ تو ہمارے پاس اسٹوڈیو میں بھی تشریف لا چکے ہیں، اور وہ تو کیمرے کو مطلب حرام نہیں سمجھتے. میرے خیال میں اس کا کافی دخل ہے اس میں، اچھا. حتیٰ کہ جو علماء جائز بھی سمجھتے ہیں وہ ایسے ڈر کے ان چیز کو اعراض کرتے ہیں. جائز سمجھتے ہیں. اور جو اکثر تو ایسے ہیں جیسے شیخ امین اللہ حفظہ اللہ ہمارا استاذ ہے، بڑا قدر ہے ان کا، لیکن یہ ہے وہ ان مسائل کو اچھا نہیں سمجھتا. اس طرح اور بھی علماء ہیں جو جائز نہیں سمجھتے ان چیزوں کو. آپ کا کیا موقف ظاہر ہے، آپ نے دعوت کا اتنا کام کیا ہے، 10 سال ایک اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ تجربات حاصل ہوتے ہیں. ایک درس و تدریس میں اور دعوت کا کام کرنے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ فرق ہے. دائی کو بہت زیادہ کچھ سیکھنے میں کے لیے مل جاتا ہے لوگوں سے، ان کے جو رد عمل ہوتا ہے اس سے. تو آپ کا اس حوالے سے کیا تجربہ ہے کہ میڈیا کے اوپر آنے کے زیادہ فوائد ہیں یا مدرسین کو ادھر سے اوائڈ کرنا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ مسئلہ ایک فقہی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے یا نہیں جائز، طرفین کا دونوں طرف کا ایک مثلاً رائے ہے، اور ان پر دونوں کے ادلے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں کہ اس پہ یعنی اس کو ایک فقہی مسئلہ سمجھ کے ایسے نہ کریں کہ اس یعنی پورا انحصار اس کے اوپر نہ کریں. ہاں، میں کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس میدان کو ہم پورا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر ہم اس میدان کو چھوڑیں گے تو بڑا دعوت کے لیے بڑا نقصان ہوگا. جی جی کیونکہ جی. آج کل جو ہے دعوت کا میدان جو ہے اسی سے ہم لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں، اور اگر ہم اس وسائل سے کام نہیں لیں گے تو دوسرے لوگ ہمارے جو مخالفین ہیں تو وہ ان وسائل سے کام لیں گے اور لوگوں کے ذہن میں سارے وہ شبہات ڈالیں گے. تو آج کل جو ہے میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا وسیلہ جو ہے دعوت کا وہ یہی سوشل میڈیا ہے. جی بالکل آسانی سے رسائی ہو جاتی ہے اتنے زیادہ لوگوں تک. شیخ ابھی اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے رہے ہوں تو جو ادھر کے علماء ہیں ان میں اختلافات چلتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ جاتے ہیں کئی دفعہ. تو کیا اس طرح پشتون علماء میں بھی یا پشاور یا KPK کے علماء میں بھی اس طرح مسائل آپس میں رہتے ہیں، یا اختلاف ہونے کی صورت میں ان کا آپس میں کیا اسلوب ہوتا ہے ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کا؟ نہیں، یہ تو ہوتے ہیں، بلکہ اختلافات ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہاں سے ادھر یعنی KPK میں اس طرح یہ مسائل اور مناظرے آپس میں زیادہ ہوتے ہیں اس سے، اور وہ لوگ جو اس سے زیادہ پھر وہ جذباتی بھی ہوتے ہیں. یہ مسائل ہے ادھر بھی ہیں. ادھر بھی ہے بالکل. شیخ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پشاور کے علماء عقلی فنون میں اور علوم میں وہ زیادہ آگے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ مطلب فلسفے کے لحاظ سے اور اس طرح کے جو عقلی علوم ہیں ان کے حوالے سے. یقیناً یہ جو فنون جو ہے ان میں جو پشتون ہے نا وہ بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، خصوصاً جو مثلاً دیوبندی حضرات ہے، حنفی ہے، وہ لوگ جو ہے پورا ترکیز ان کا اسی فنون پہ ہوتے ہیں، صرف اور نحو اور منطق ان چیزوں پہ ہوتے ہیں. سارا عمر جو ہے بچپن سے تقریباً آخر دور حدیث تک یہ علوم پڑھتے ہیں. سارا ان کا انحصار یعنی کوشش انہی فنون پہ ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ بھی جو ہے لوگوں کا رجحان
خصوصاً اہل حدیث مدارس جو ہے تو ان کا بھی ابتدا سے احادیث اور حدیث اور علوم الحدیث ان چیزوں پہ ان کا بھی ترکیز زیادہ ہو رہا ہے الحمدللہ. لیکن ادھر یہ ہے کہ مثلاً جس نے صرف و نحو اور فنون نہیں پڑھا یا کمزور ہے ان کو عالم بھی نہیں سمجھتے. اچھا اچھا، اہل حدیثوں میں بھی یعنی تقریباً یہ ذہنیت ان لوگوں میں بھی ہے کہ مثلاً جس نے جو صرف و نحو میں اور یہ علم منطق میں مثلاً وہ کمزور ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم نہیں یہ ہے. عالم نہیں ہے. صحیح ہاں. صحیح. تو آپ کا کیا نظریہ ہے کہ عقلی فنون کی طرف یا علوم کی طرف توجہ کرنی چاہیے یا کس حد تک کرنی چاہیے؟ یعنی یہ ظاہری بات ہے کہ توجہ تو ہونا چاہیے کیونکہ مثلاً یہ ہے نا کہ ابھی ہمارا جو کبھی کبھی مثلاً یہ لوگ ہیں ہمارے ساتھ مثلاً مخالف ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا گفتگو جب ہوتا ہے تو ہم اگر ان فنون میں کمزور ہے تو پھر عوام میں غلط تاثیر جاتا ہے. تو اس لیے یعنی ان علوموں میں یعنی عبور ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ سارا عمر اس میں لگانا اور پھر آخر میں مثلاً ہاں آپ مثلاً دوسرے طرف آپ کی کمزوری ہو علوم الحدیث میں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. شیخ ابھی جو ہمارا پشتو کا ایک چند دن پہلے انکار حدیث کے حوالے سے پروگرام چلا تھا تو یقیناً وہ کسی نے پشتو بولنے والے نے حدیث کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں کہی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ ہمیں ریکارڈ کرنے کی نوبت آئی. شیخ جس طرح اردو میں غامدی صاحب کا بڑا کام ہے انکار حدیث کے حوالے سے اور باقاعدہ ان کے جو چند دن پہلے کلپ بھی ان کا وائرل ہوا ہے، ان کا جو داماد بھی ہیں ان کے جو ہوسٹ بھی ہیں جو پروگرام کے میزبان ہیں، جو پروگرام ان کا ایک چلتا ہے اس کے میزبان ہیں حسن الیاس صاحب، انہوں نے کہا جو ہے نا حدیث سے دین ثابت نہیں ہوتا اور دین جو ہے نا وہ ہم تک پہنچا ہے تواتر کے ساتھ. تو یہی فتنے کیا آپ پشتون لوگوں میں بھی آ چکے ہیں، پشتون علماء میں بھی آ چکے بالکل پشتونوں میں بھی خصوصاً ابھی آج کل جو ایک سوشل میڈیا میں بڑا ایک آدمی مشہور ہے منیر شاکر کے نام پہ تو ابھی صراحتاً وہ حدیثوں سے انکار کرتا ہے. یعنی عجیب عجیب مسائل ان کے اگر آپ سنیں گے نا تو حیران ہو جائیں گے کہ یہ آدمی کیسے ایسے کہہ سکتا ہے. بہت بے حیائی سے وہ کہتے ہیں، صراحتاً کہتے ہیں کہ یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی یہ سارے کتب جو ہے یہ کہتے ہیں ایران میں لکھ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کتاب نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان میں جو بعض حدیث ہے وہ ہمارے ہے لیکن وہ مانتے ہیں ہم، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کتب نہیں ہے. اس طرح صراحتاً جو ہے وہ انکار کرتے ہیں. تو غامدی صاحب بھی تو اسی طرح کرتے ہیں، وہ خود کو منکرین حدیث میں شامل ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا پرکھنے کا انداز جو ہے نا وہ ذرا مختلف ہے، تو وہ چند ایک کے علاوہ وہ بھی حدیثوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. بالکل یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں کچھ یعنی باطل فرقہ پہلے سے شروع سے یعنی اس کا بنیاد جو ہے وہ عمرو بن عبید نے رکھا ہے، معتزلی نے. ان کا امام جو ہے معتزلوں کا امام جو ان کے پیروکار ہے یہ لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. جس طرح وہ بد اخلاق آدمی تھا، بدتمیز اور بد زبان آدمی تھا، اسی طرح یہ بھی اسی طرح بد زبانی کر رہا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو عجیب انداز سے یاد کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب ذکر کرتے ہیں تو عجیب انداز سے ذکر کرتے ہیں. اور محدثین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایات مثلا جو عائشہ رضی اللہ عنہا کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو نکاح کا بارے میں جو حدیث ہے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث جس نے روایت کیا ہے، جس نے بیان کیا ہے، جس نے کتابوں میں لایا ہے، کہتے ہیں یہ خنزیر ہے، یہ خبیث ہے. اس طرح صراحتاً یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ غامدی صاحب اس طرح نہیں کرتے. نہیں، یہ اس سے کافی آگے بڑھ چکا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح اس انداز سے کس کو اس نے چھوڑا. یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، بخاری، مسلم سب کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے. یہ تو مطلب یہ ہوا کہ ان کو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، ایسے الفاظ وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی ہمیں شرم آتا ہے دوبارہ اس کو مثلا بیان کرنے میں. تو یہ انکار حدیث کا جو ہے شروع سے معتزلوں کے دور سے اسی طرح یعنی یہ چل رہا ہے اور یہ ان کے پیروکار ہے. شیخ ادھر متاثر ہو رہے ہیں لوگ اس سے؟ متاثر تو الحمدللہ نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ہے کچھ لوگ اس طرح ہے کہ وہ ضروری ظاہری بات ہے کہ یعنی کچھ نہ کچھ کمزور ایمان والے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اگر کوئی ان کے پیچھے ماننے والے نہ ہوتے تو پھر یہ لوگ اتنا جرأت بھی نہیں کرتے. صحیح. شیخ جیسے اردو بولنے والوں میں مرزا جہلمی ہیں،
یا اسحاق جہلوی کا آپ نے نام سنا ہوگا جو فیصل آباد کا تھا، صحابہ کے اوپر یہ دونوں زبان درازی کرتے ہیں اور کلام کرتے ہیں، تو دونوں کا میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کام ہے۔ تو یہ کام کے اثرات ادھر بھی دیکھے جاتے ہیں یا نہیں ادھر ہی ہیں؟ مطلب صحابہ کے حوالے سے تشکیک پائی جانا، یزید کو دروازہ بنا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرنا، پھر ان سے آگے پھر حضرت علی تک، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کر زبان درازی شروع کر دینا، تو اس بارے میں ادھر کیا ان کے پیروکار جو ہے ادھر بھی ہے، لیکن بہت کم تعداد میں ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں یعنی عوام الناس کو، یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ یعنی اگر آپ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، کم از کم وہ مسائل یعنی جن میں سارے امت متفق ہے، کم از کم ان مسائل میں تو یعنی جہال کے پیچھے نہیں جائیں آپ لوگ۔ مثلا علم نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اتنا تو اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے کہ جن مسائل پر ساری امت متفق ہے، تو ہم ان جاہلوں کے پیچھے کیسے جائیں؟ مثلا ان مسائل میں جو ہے صحابوں پہ طعن کرنا، ساری امت اس پہ متفق ہے کہ صحابوں پر طعن جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی اگر ہم یعنی اہل علم جن مسائل پر متفق ہیں، کم از کم ان مسائل پہ ہم ان لوگوں کے پیچھے، ان جہال کے پیچھے اگر نہیں جائیں گے نا، بڑے فتنے انشاءاللہ خود بخود ختم ہو۔ یہ غامدی کا فتنہ ہے، یا مثلا یہ علی مرزا کا ہے، یہ فتن جو ہے یہ خود بخود مٹیں گے جب اگر ہم وہ متفق مسائل ہیں ان مسائل میں کم از کم ان لوگوں کا نہ سنیں۔ یعنی اللہ نے تو عقل دیا ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا پورا امت ایک مسئلے میں ساری امت متفق ہے، اجماع ہو، ہاں اجماع ہے مثلا، اور پھر یہ ایک جاہل انسان مثلا جیسے یہ لوگ ہیں، تو پھر ہم کیسے مثلا ساری امت کو چھوڑ کے ان کے پیچھے جا سکتے ہیں؟ تو اکثر فتن اسی طرح ہے۔ مثلا یہ انکار حدیث ہے، مثلا بخاری اور مسلم پر طعن کرنا ہے، ساری امت اس پر متفق ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بھی حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ واتفقت الامت علی ان جمیع ما فیہما من المرفوع المتصل صحیح وان من یہون امرہما فہو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں جو بھی حدیث ہے ساری امت اس پہ متفق ہے، ساری امت اس پہ متفق ہے کہ یہ مرفوع اور متصل حدیث جو ہے یہ بخاری مسلم میں یہ سارے صحیح ہے، اور ان دونوں کتابوں کا جو تحقیر کرتے ہیں تو فہو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمن، کہتے ہیں کہ وہ مبتدع انسان ہے اور یہ مسلمانوں کے راستے پہ نہیں چل رہا ہے، یہ کسی اور راستے پہ جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ساری امت اس پہ، ابن کثیر رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ وَأَجْمَعَ عَلَىٰ قَبُولِهِ وَصِحَّةِ مَا فِيهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ، کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے اور اس کے صحت پر اور اس کو قبول کرنے پر پورا اہل اسلام، پورا مسلمان جو ہے امت اسلامیہ جو ہے متفق ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مثلا یہ عوام الناس، اگر ان کے پاس آپ کے پاس علم نہیں ہے، کم از کم شعور تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ کیسے ہو سکتا ہے مثلا سارے امت کو چھوڑ کے ان جہال کے پیچھے ہم لگیں۔ تو ہم اگر اس طرح وہ متفقہ مسائل جو ہے اس کو کم از کم مثلا متفقہ سمجھ کے اور اہل علم کے پیچھے جائیں، سارے امت جو جن مسائل پہ متفق ہے یعنی امت کے ساتھ رہیں اور ان لوگوں کا نہ سنیں، انشاءاللہ کافی فتن جو ہے وہ خود بخود مٹیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ شیخ ادھر اکثر سوشل میڈیا کے اوپر مسائل رہتے ہیں اور اختلافات رہتے ہیں تعامل کے حوالے سے، آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ دوسرے مسالک کے لوگوں سے میل جول رکھنا چاہیے؟ مثال کے طور پر پشاور میں تو دیوبند بہت زیادہ ہیں، تو ہمارے جو علماء وہ ان کے ساتھ ملتے آتے جاتے ہیں اور ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، یا پھر ادھر کے علماء کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یا طلباء کو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، عوام کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تینوں اعتبار سے آپ کا کیا موقف ہے؟ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اختلافی مسائل میں ہے، صحیح ہے، ہم یہ اختلافی مسائل ہم نے بیان کرنا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہم بیان نہیں کریں گے، بیان کریں گے، لیکن جو بین المذاہب جو اختلاف ہے، چاروں ائمہ کے درمیان جو اختلاف ہے، ان مسائلوں پہ ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مثلا ہم دشمنی رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ناراضگی کی سبب بنے۔ اور الحمدللہ ابھی مثلا پشاور میں ہمارے جو بھی بڑے ہیں یعنی اکابر ہے علماء،
شیخ عبدالعزیز نورستانی جی جی حفظہ اللہ، شیخ امین اللہ، یہ لوگ جو ہے الحمدللہ اعتدال سے کام لیتے ہیں، اور جی الحمدللہ ان مثلا اشاعت توحید و سنہ جی شیخ جی محمد طیب جو ہے جن کو پانچ وہ، پیری بھی کہتے ہیں. ہاں وہ لوگ ادھر ان کے پاس آتے جی ہیں، جی یہ آتے ان رہتے کے ہیں، پاس ابھی تصاویر بھی قریبی دیکھی وقت میں بھی شیخ عبدالعزیز جو ہے ان کے پاس گیا ہوا یہ تھا، پچھلے دنوں 15-20 پچھلے دن پہلے بھی دنوں گئے میں، تھے. ہاں. تو الحمدللہ ان کے درمیان اگرچہ مسائل اختلاف ہے، لیکن الحمدللہ ایک دوسرے کے جو ہے اس طرح نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا احترام بھی رکھتے ہیں. شیخ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے حوالے سے یا ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ کے کیا نظریات ہیں، یا پشاور کے علماء ان کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں، ان کی کتب سے استفادہ کرنے کے حوالے سے؟ ان کی کتب کے لحاظ سے تو ہمارا الحدیث کا الحمدللہ موقف وہ جو ہے واضح ہے. سارے علماء جو ہے یہاں کے ہیں، پاکستان کے ہیں یا سعودیہ کے ہیں، سلفی علماء جو ہیں اہل حدیث، ان کا موقف واضح ہے کہ مودودی رحمہ اللہ ان کی کتاب میں کافی غلطی ہیں. اس طرح بھی ہے کہ وہ مثلا صحابہ پر کئی جی جگہ جی اس نے بالکل شبہ طعن پیدا کیا ہوتا ہے. ہے، بالکل ایسے ہی. ہاں، تو کافی غلطی ہے ان کے، اور وہ غلطی ہم بیان بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ پھر بھی ایک انسان تھا، اجتہاد کیا، اجتہاد میں وہ جو ہے غلط ہوا، اس کے اجتہاد کے اللہ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ان کو اجر دیں. لیکن یہ ہے کہ مثلا ان کی کتابیں ہمیں پڑھنا چاہیے یا پڑھنا نہیں چاہیے. اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ پڑھ لیں بے شک انشاءاللہ، لیکن اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو وہ پھر شبہ میں پڑے گا، تو پھر ان کے لیے عوام کو جو ہے نا وہ بچنا چاہیے، ہاں یعنی کہ آپ کا بالکل. کہنے کا مقصد یہ ہے. شیخ سوشل میڈیا والے کام کرنے والے علماء کے حوالے سے آپ کچھ اگر کہنا چاہیں؟ میں علماء کو کیا نصیحت دے سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مثلا الحمدللہ دعوت کے میدان میں کافی میں نے ٹائم لگایا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ علماء کے لیے ایک چھوٹی سی نصیحت کہ دعوت میں اخلاص تو ہونا چاہیے. اخلاص کے بغیر تو اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا، لیکن اخلاص کے ساتھ ساتھ دل میں جو ہے درد بھی ہونا چاہیے. صحیح. تو مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم مثلا ایک ماحول میں ہم نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے، ہم جو ہے ادھر لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو ہے ہمیں پھر عزت دیتے ہیں. اور یعنی یہ سوچ، میں کہتا ہوں کہ انسان کے دل میں اگر درد ہو تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ میں مثلا میرے جو سننے والے نہیں ہیں، جو میرے مخالف ہیں، اس تک میں اپنا دعوت کیسے جی پہنچاؤں. جی بالکل ایسے. یعنی اخلاص کے ساتھ یہ دل میں درد ہونا چاہیے. اکثر ہمارا یہ ہے کہ بس مثلا ایک جگہ میں ہم نے اپنا ماحول بنایا ہوتا ہے، اس میں ہم اپنا تقریر کرتے ہیں، جذباتی تقریر کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے مخالفین ہیں اس تک ہمارا آواز نہیں پہنچتا. بالکل ایسے. وہ اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو اخلاص کے ساتھ یعنی دعوت کے لیے ایک درد ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. اگر ہمارے دل میں ہو تو پھر ہم انشاءاللہ ہر چیز کا خیال رکھیں گے، ہم الفاظ میں چناؤ کا، ہر چیز کا. اور اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ترکیز، کوشش مثلا ان لوگوں پہ ہوتا تھا جو ان کے مخالف تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش یہ کرتا تھا کہ مخالف کو اپنا دعوت کیسے پہنچائیں. تو میں کہتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ دل میں یعنی دعوت کے لیے ایک درد بھی ہونا چاہیے. شیخ آخر میں آپ کا جو سوال و جواب والا پشتوں میں پروگرام نہج اسٹوڈیو پر ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف اگر آپ کروا دیں اور اس کے کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں. پہلے تو یہ نہج اسٹوڈیو کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ ان لوگوں کا بڑے جہود ہے دعوت کے لیے. سوال جواب کا جو پروگرام ہے ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں ہم الحمدللہ شروع میں ابھی تو فقہی مسائل بیان کرتے ہیں. جو سوال ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کے جواب ہم دیتے ہیں. تو الحمدللہ اسی طرح ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے دوسرے مسائل، عقیدے کے مسائل اور یعنی سارے مسائل ہم بیان کریں گے. ابھی بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے. آمین. اللہ آپ کو صحت و عافیت والی زندگی دے اور ہمیں بھی دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اچھی اور مستند معلومات لوگوں تک پہنچانے کی جو صحیح ہے اس کو جاری رکھ سکیں.
اور اللہ اس کے جتنے بھی معاونین ہیں، چاہے ٹیم کام کرنے والی ہے، چاہے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے، اس کو دیکھنے والے، اس کے ساتھ مالی تعاون کرنے والے، جانی تعاون کرنے والوں کی اللہ جہود کو قبول فرمائے اور ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ آمین یا ہم رب۔ آپ سے بھی اجازت چاہیں گے، ناظرین سے بھی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔